will not signal an end to our support for Afghanistan. I know none of us wants to repeat the mistakes of the past. لندن میں ہونے والی کانفرنس میں کہہ دیا گیا ہے کہ طالبان سے بات چیت کی جائے. پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے. اس بارے میں کیا کردار ہوگا اس پر بات کر رہے تھے. جس طرح کہ ابھی تنویر صاحب نے بھی کہا کہ ایک ہم اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. کہہ تو دیا ہم بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں. دوسری سائڈ کو کس طریقے سے آپ قائل کریں گے اور پھر آگے سے لاہ عمل کیا ہوگا. دیکھیے جب بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے تو جو لوگ انٹرلوکیٹرز ہوتے ہیں یعنی جو لوگوں کے تعلقات جو ہیں طالبان سے بھی اچھے ہیں اور امریکنز اور نیٹو فورسز سے بھی اچھے ہیں تو وہ لوگ یا وہ ممالک جو ہیں وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے میں. اس وقت جو سٹیٹمنٹس طالبان دے رہے ہیں ان کے لیڈرز یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی کے اوپر عمل کریں. یہ ایک نیگوشیٹنگ پلوائے بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی اس قسم کے شروعات ہوتے ہیں تو ہارڈ پوزیشنز لی جاتی ہیں تاکہ اپنی پوزیشن کو اور یہ بتایا جائے کہ ہماری بہت قوت ہے اور ہم بات کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں. لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے امریکنز اور نیٹو فورسز بھی بہت تنگ آ گئے ہیں اسی طریقے سے طالبان اور افغان بھی جو ہیں وہ برسوں سے لڑ رہے ہیں اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے اور اس کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ امن آئے تاکہ ان کے جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ساری دنیا کی کوشش ہونی چاہیے اور ہے کہ افغانستان کے حالات بہتر ہوں. اچھا ایک چیز ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے. افغانستان تقریباً 250 سال سے کبھی ایسی خاص وہاں استحکام نہیں آیا. کبھی کسی نے ایسی حکومت نہیں کی جس کو کہ آپ ایک رول ماڈل یا ماڈل سمجھیں. تو یہ سمجھنا اور یہ تاثر دینا کہ یہ امریکنز فیل ہو گئے یا نیٹو فیل ہو گیا یا وہ فیل ہو گئے یا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے افغانستان کے لیے. وہاں ہسٹری بھی ایک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے خود بھی حکومت کی آپ نے دیکھیے جب سوویت یونین چلا گیا اس کے بعد 10 سال ان کو ملے لیکن آپ نے دیکھا کہ کس قسم کی خانہ جنگی تھی. تو میرا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کا کوئی اچھا سولوشن نہیں ہے. خراب سولوشن اور بدترین سولوشن کے بیچ میں کوئی سولوشن ہے. بڑی امپورٹنٹ بات یہ خراب اور بدترین کے درمیان میں یہ اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا جو انڈیا کی جیسے آپ نے فارن آفس کی اسپوکس پرسن کی بھی بات سن لی انگلینڈ کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا رول بھی ہم بڑا امپورٹنٹلی دیکھتے ہیں. یہ بات ڈیوڈ ملیبینڈ صاحب بھی کہہ کے گئے. یہ تو پاکستان کے لیے بڑا کنسرن کا معاملہ ہے. دیکھیے پچھلے کچھ مہینوں میں یہ ہوا ہے کہ ہندوستان والوں نے ممکن ہے مس کیلکولیٹ کیا. انہوں نے دیکھا کہ پاکستان پہ بہت دباؤ ہے, پاکستان پہ بے انتہا دباؤ رہا ہے اور ابھی بھی ہے, یہ دباؤ ختم نہیں ہوا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے جو وہ 1947 سے جس کی تلاش میں ہے. پہلے انہیں ملی, پھر طالبان کے وقت میں وہ بالکل وہاں سے خارج کر دیے گئے کہ اثر نو ایک فٹ ہولڈ ملے گا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہندوستان نے تھوڑا سا اوور ریچ کیا ہے. یعنی جہاں تک وہ ریکنسٹرکشن وغیرہ میں ان کی شراکت تھی شاید پاکستان اتنا گھبراتا نہ, لیکن وہاں انہوں نے کچھ اسٹریٹجک ایریاز میں اپنے آپ کو مسلط کیا ہے. مثلا اس وقت افغانستان کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ ایک انڈین سیٹلائٹ سے لنکڈ ہے. وہ ان کا جو گرپ ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ ہر کانورسیشن سن سکتے ہیں. اس سے پاکستان میں ایک اندیشہ پیدا ہوا ہے, فکر پیدا ہوا ہے اور پاکستان کے رویے میں بھی سختی آئی ہے کہ ہندوستان کو باہر رکھا جائے. حقیقتاً جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک بات جو ہے وہ کبھی نہیں بھولنی چاہیے جو جنرل صاحب نے کہی ہے کہ یہاں جو آپشنز تھی کوئی گڈ اور بیڈ آپشنز تھی نہیں. اور افغانستان میں اگر غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوا تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ بات چیت بھی ہو رہی ہوگی, کچھ لڑائی بھی ہو رہی ہوگی. اب ظفر ہلالی صاحب نے 2-3 مرتبہ کہا کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم تو جب تک یہ ٹائم ٹیبل نہیں اناؤنس کرتے ہیں بات نہیں کریں. یہ تو نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں, But they will negotiate. اور ساتھ یہ ہے
کہ ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن نیٹو کی جو سرج ہے اگلے کچھ مہینوں میں مارچ سے وہ بھی جاری رہے گی. اس کا مطلب یہ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک بڑا میسی سا انتظام ہوگا، اس پہ شاید کوئی راستہ نکل آئے. اور شاید اس وقت عامر غوری ہمیں جوائن کریں لندن سے، وہ کانفرنس میں موجود ہے، سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو عامر. تھینک یو فار. عامر، کیا ہوا آج سارا دن کانفرنس میں اور آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کیا صورتحال ہے وہاں پہ، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی. جو تقریریں صبح سنی ہیں ہم نے، گورڈن براؤن کی، بین کی مون کی، اور پھر اس کے بعد حامد کرزائی کی مین اسپیچ، اور اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی جو جونیئر ڈیلیگیٹس ہیں وہ تقریریں کر رہے تھے آپس میں بات چیت. ایک سینس تو بڑی کلیئر ہے کہ الفاظ کا استعمال جو بھی ہو، صاف لگتا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اب وہ اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتے، اور ان کا طریقہ ہے کہ اگلے 2-3 سال میں جب تک وہ یہاں سے اسکیل ڈاؤن کریں گے اپنی فورسز کو نکالنے کا جو بھی ان کا پروسیجر ہوگا، شکست جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے انہیں. اور اسی وجہ سے جب گورڈن براؤن یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ اسپیچ کے اندر کہ جو کچھ ہم امداد دینا چاہتے ہیں، جو کچھ ہم گڈ گورننس چاہتے ہیں افغانستان میں، جو کچھ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ کہ our boys can come home. تو اس وجہ سے، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کارزائی صاحب کی اسپیچ کے اندر، جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو 6 پوائنٹس سامنے رکھے ہیں وہ تو رکھے